السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، ناد علی کے تعلق سے ایک سوال اور اس کا جواب آپ سماعت کریں۔ کچھ لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں ناد علی کے تعلق سے، آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان غلط فہمیوں کو دور کر لیں، اس لیے کہ اس چینل پر جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہے بالکل ذمہ داری کے ساتھ اور مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی بنیاد پر بتائی جا رہی ہے، لہٰذا یہاں پر کچھ غلط بیان کیا جائے ایسا سوچے بھی نہ۔ کیا ہے اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ناد علی پڑھ کر سنایا جائے گا، اگر یاد کرنا چاہیں تو آپ حضرات ناد علی کو یاد کر لیں، اسے پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور یہ سچ ہے کہ ناد علی پڑھنے سے مشکلات اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اور خوشحالیاں ہمارے گھروں میں تشریف لاتی ہیں۔ اور جواب گرامی وہ سوال اور جواب سماعت کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ ناد علی کہاں سے ثابت ہے، اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ناد علی پڑھی گئی، اس بارے میں ذرا وضاحت فرما دیجئے۔ آئیے اس کا جواب سماعت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ناد علی پڑھی گئی ہو، اس کا ثبوت تو کتب حدیث سے نہیں ملا، البتہ بعض مشائخ طریقت کے وظائف سے اس کا ثبوت ملتا ہے، لہٰذا اسے پڑھ سکتے ہیں۔ شرعاً ممانعت کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور بعض لوگ صرف اس لیے اس سے منع کرتے ہیں کہ اس میں لفظ یا کے ساتھ خطاب کر کے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مدد طلب کی گئی ہے، اور غیر اللہ سے مدد طلب کرنا درست نہیں ہے، یہ اور کسی اور کا مسلک ہے، لیکن ہم اپنے مسلک کی بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کا یہ کہنا قرآن و حدیث کے واضح ارشادات کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ رب العزت کے نیک و برگزیدہ بندوں سے مثلا انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کرام علیہم الرحمہ وغیرہ سے مدد مانگنے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ناد علی کے حوالے سے جو کلام فتاوی رضویہ شریف میں ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شاہ محمد غوث غوال یاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب جواہر خمسہ میں ذکر کیا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنے شیخ ابو طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد سعید لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے جواہر خمسہ میں موجود اعمال کی اجازت حاصل کی، اور اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ میں سے شیخ محمد اشرف لاہوری، شیخ مولانا عبد الملک، شیخ بایزید ثانی، شیخ ثناوی اور مولانا وجیہ الدین علوی وغیرہ نے اس کی اجازتیں حاصل کی۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ذریعے شاہ عبدالعزیز اور مولوی محمد اسحاق وغیرہ کو بھی اس کی اجازتیں ملی۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے نیک بندے بھی مددگار ہیں، چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ الظَّهِيرُ۔ ترجمہ کنز ایمان سماعت کریں تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ اب رہی بات لفظ یا کے ساتھ کسی عام بندے کو پکارنا یا اولیاء اللہ کو خطاب کرنا، لفظ یا کے ذریعے خطاب کر کے بھی مدد طلب کرنا ثابت ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اذا دل احدکم شیئا او اراد احدکم اونا وهو بارد ليس بها انیس فلیقل یا عباد اللہ اغیثونی یا عباد اللہ اغیثونی فإن اللہ عبادا لا نراهم وقد جرب ذلك۔ ترجمہ اس حدیث کا آپ سماعت کر لیں، جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم جائے یا کسی کو مدد کی حاجت ہو اور وہ شخص ایسی جگہ ہو جہاں اس کا کوئی یار و مددگار نہ ہو، تو وہ یوں کہے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک بندے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھتے، وہ اس کی مدد کریں گے۔ امام طبرانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ بات تجربے سے ثابت ہے۔ حضرت گرامی، ہم اور آپ بھی اگر کہیں ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں ظاہراً کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، تو آپ ایسے ہی رجال الغیب کو پکاریں، انشاءاللہ العزیز ہماری اور آپ کی ضرور مدد ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پیج پر اگر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ناد عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولائتك يا علي يا علي يا علي. یہ ناد علی ہے، ہو سکے تو آپ حضرات اسے یاد کر لیں.